السلام علیکم ناظرین سامعین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، زرتاج گل جو پی ٹی آئی کی جانب سے سابقہ اتوار میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا اور اب بھی انہوں نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے نامینیشن پیپر داخل کرائے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر کیسز تھے، اس کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچیں، مگر چیف جسٹس کسی ضروری مصروفیات کی وجہ سے موجود نہیں تھے، تو چنانچہ وہ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں وکلا کے ساتھ موجود تھیں، تو وہاں جو ہے پولیس باہر یعنی کہ کافی تعداد میں موجود تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لہٰذا وہ جو سخت پریشانی میں زرتاج گل نظر آئیں اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ دیکھیں۔ انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ میں یہاں اس ٹائم تک بیٹھی رہوں گی، چاہے رات ہو جائے میں یہیں بیٹھوں گی، کیونکہ باہر پولیس موجود ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، تو لہٰذا جس وقت بھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آئیں گے تو میں اس وقت تک انتظار کروں گی، لہٰذا تقریباً جو ہے اندازاً 10 کا ٹائم ہوگا جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے زرتاج گل کی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت منظور کی۔ تو جو ہائی کورٹ میں موجود انہوں نے پریشانی میں جو جو باتیں کی وہ آپ سنیں۔ تھوڑا سا تیز بولیں کیونکہ موبائل پر ہیں۔ میم کیا کہیں گی، آج آپ یہاں پر کس ٹائم آئی، بیل کے لیے آئیں؟ ابھی تک آپ کی بیل نہیں ہوئی، درخواست دائر ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ، پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات جو ہے میرے ورکرز تک، میرے لوگوں تک اور پاکستانیوں تک آپ پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ ہونے کے ناطے سرداروں کا مقابلہ کیا ہے، میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے، میں نے 2018 میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہرایا اور میں ایک نظریے کے اوپر آئی ہوں۔ یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دے دیا جائے۔ میرے جو وہ تھے الیکشن کے نامینیشن پیپرز تھے، وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نامینیشن پیپرز پہلے میرے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے، پھر میں نے نامینیشن پیپر جا کے جمع کرائے، میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ پھر جس وہاں پہ میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفس تھا ڈیرہ غازی خان میں، وہ پورا کا پورا یرغمال ہو چکا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو، میری پروپوزر اور سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ خواتین ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے ہمت کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں۔ اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ، پی او گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں N185 ڈیرہ غازی خان سے، اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسٹس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں، میں پاکستان کی شہری ہوں، میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا، میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں توڑا، اور اپنے دور حکومت میں نے 38 مہینوں میں جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا، کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کرایا کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں 38 مہینوں میں 4.5 بلین کا میں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا، 4.3 بلین کا میں نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنوایا، میں نے وہاں پہ خواتین کے لیے پارک بنوایا، پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی، تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں۔ لیکن میرے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، وہ اب ٹرائیبیونل میں گئے اور ٹرائیبیونل کے اندر میری پی او گراؤنڈ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں۔ میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر، قانون کے طور پر، قانون کے اوپر میں بالکل بلیو کرتی ہوں، اور میں نے کورٹ میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں نے آ کے سرنڈر کیا۔ میں صبح 8 بجے سے اپنے وکلاء کے ساتھ آئی ہوں۔ ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی FIR نہ کی گئی ہو، اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی FIR بھی ہے، چاہے وہ ناجائز ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی، اور میں نے
पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मेरी बेल लगी हुई है, मैंने मचल के जमा करा दिए हैं। लेकिन इसके मैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे गई और बाकायदा मैंने कि मेरे वकील वहाँ पे गए कि मुझे जो है यहाँ से अदालत से रिलीफ दिया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपके सामने कि रात हो गई है। जज साहब मेरा ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद किसी कमीशन के सिलसिले में गए हुए हैं या मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब को भी मैंने ये फरमाया है कि देखें, जब मैं कानून की पासदारी कर रही हूँ, जब मैं कानून के ऊपर अमल कर रही हूँ और मैं आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर खुद आई हुई, और ये मेरा राइट है कि मुझे जो है प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, मुझे ट्रांजिट बेल दी जाए, ताकि पीओ ग्राउंड के ऊपर जो मेरी रिजेक्शन की गई है वो जो है मुझे जो है वो इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन अभी तक जज साहिबान यहाँ पे नहीं है। और मेरी इस वक्त मीडिया के इलाके से मेरी अपील है, मैं इस वक्त जितने भी वकला हैं, मैं आपकी कोर्ट की इज्जत की खातिर आपको कह रही हूँ कि देखिए, यहाँ से सुबह यहीं हाई कोर्ट से जो है वो ईमान ताहिर को उठाया गया है और अभी सारी फोर्स बाहर खड़ी हुई है मुझे अरेस्ट करने के लिए। जब मैं खुद कोर्ट के अंदर पेश हो रही हूँ, जब मैं खुद आके सरेंडर कर रही हूँ, लेकिन मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और मैं नजरिए को ऊपर खड़ी हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और मेरा हक है कि मैं डेरा गाजी खान को जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। मुझे इंसाफ दिया जाए, वकला से भी मेरी अपील है, मेरी बार रूम से भी मेरी अपील है, मेरी जज से भी, जज साहब से, मेरी चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाई कोर्ट से भी अपील है कि आप लोगों ने एक रूल ऑफ लॉ की इज्जत रखी है। मैं इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे आया, मुझे इंसाफ दें, मुझे बेल दें और इनको आप जितने भी यहाँ पे बाहर फोर्सेस खड़ी हैं उनको आप ये ऑर्डर करें कि जब इंसाफ लेने के लिए कोई यहाँ पे बहन बेटी आती है तो उसको अरेस्ट ना किया जाए, बल्कि अपने इलाकों में जाने दे दिया जाए ताकि वो जो भी ड्यू प्रोसेस करे अपने इलेक्शन के लिहाज से वो काम करे। मैम क्या कहेंगी पेशावर